حضرت ہود علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو تم ظلم کرتے ہو، لوگوں کا مذاق اڑاتے ہو، یہ کبوتر بازی کھیل کود میں لگے ہوئے ہو، قتل کر رہے ہو، لوگوں کو مار رہے ہو، پکڑتے ہو تو سختی کرتے ہو، یہ ان حرکتوں کو چھوڑ دو، بے رحمی چھوڑ دو، ایمان لے آؤ۔ ایمان لانے والا ظلم نہ کرے، یہ دھیان سے جملہ سن لیں، ایمان لانے والا ظلم نہ کرے۔ اب ظلم کی پوری لمبی فہرست، وضع الشیء فی غیر موضعہ، ظلم اس کو چیز کو غلط جگہ پہ رکھنا، کام کسی کا نام کسی کا۔ ہمارے ہاں یہ بیماری عام ہے، ہر گھر میں ہے، کرتا کوئی ہے، نام کسی کا لگ جاتا ہے، جس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ نہیں ہو رہا، غلط سلوک ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ آواز آئے ظلم۔ تو اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں۔ ایمان لانے کا حکم کافروں کو بھی ہے، اور ظلم سے بچنے کا حکم ان کو بھی دیا جا رہا ہے۔ نبی ان کو کہہ رہے ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں کہ ایمان بھی لاؤ اور ظلم سے بچو، ظلم سے۔ اب وہ چونکہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، لہذا ظلم کی پرواہ نہیں کرتے، مگر یہ حکم ان کو بھی دیا جا رہا ہے۔ آج دنیا جو کچھ کر رہی ہے، 3 مہینے کو ہونے کو آ رہے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا نہیں؟ 70 سال سے جو ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، یہ 3 مہینے سے جو ان کو قید کیا ہوا ہے، یہ قید کرنے والوں کو کوئی 2 دن قید کر دے تو چیخ اٹھیں۔ بیمار بھی ہوتا ہے بندہ، اور ضرورت ہوتی ہے، کھانا پینا ہے، طرح طرح کے مسائل، قید کیا ہوا ہے۔ یہ ظلم کرنے والے کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی اونچی؟ اور جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر اب آپ کہیں گے اللہ پکڑ کیوں نہیں رہا؟ یہ میرا تمہارا امتحان ہے کہ 1.5 ارب کے قریب مسلمان دنیا میں موجود ہو، اور تمہارے مسلمان بھائی تکلیف میں ہیں، تم 1.5 ارب کیا کر رہے ہو؟ یہ ہمارا امتحان۔ جب کعبے کا کوئی محافظ نہیں تھا ظاہری طور پر، اللہ نے ابابیل بھیج دیے۔ اب 1.5 ارب موجود ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا؟ ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ بھگت رہے ہیں تکلیف، ہم تو مزے میں ہیں، کہیں طوفان آ جائے، کہیں زلزلہ آ جائے، اجی ان پر آیا، ہم تو ٹھیک ہیں۔ یہی ہماری بے حسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے مسلمان مل کر ایک جسم کی طرح ہیں، کسی ایک جگہ جسم کے حصے کو تکلیف ہو، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ کیا ہم ان کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں وہی ناچ گانے، وہی سارے سلسلے ہمارے، ہم لگے ہوئے ہیں اپنے اس میں، اور پھر یہ چاہیں کہ نہیں جی ہمارے ساتھ خیر ہو، ہماری بھلائی ہو۔ سوچنا ہوگا۔ ہم لوگ واقعی بہت بگڑ چکے، ہمارے اعمال اب ہم سدھارنا نہیں چاہتے، ہم گناہوں پر راضی ہو گئے ہیں، اور الرضا بالکفر کفر، کفر پہ راضی ہو جانا بھی کفر ہے، گناہ پہ راضی ہو جانا بھی گناہ ہے۔ غلطی کو غلطی نہ کہنا یہ بڑی غلطی ہے، اور ہم اس کے عادی ہو گئے۔ نہیں، ارے کہاں کی پرانی باتیں لیے ہوئے، آگے بڑھو، ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی اب ہمارے نزدیک گناہ کا احساس نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ظلم سے بچنے کے لیے غیروں کو بھی کہا گیا، غیر مسلم کو کہہ رہے ہیں نبی ظلم سے بچو، تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو ظلم نہ کرنے دیں۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ آ گئی کہ جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس پر، اس مظلوم کی مدد، ظالم کی مدد کیسے کرے؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو، اس کو ظلم نہ کرنے دو، اس کے آگے دیوار بن جاؤ۔ تو ہمیں بحیثیت من حیث القوم، من حیث القوم کا مطلب ایک قوم کی حیثیت سے
قوت بننا چاہیے کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ غلط نہ کرے۔ مسلمان جہاں کہیں ہے ہمارا بھائی ہے، ہمارا آواز تو بھائی کا خیال رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کہنا کہ جی نصیحت تم نہ کرو یا کرو برابر ہے، یہ غیروں کا طریقہ۔ انہوں نے نبی کی اطاعت نہیں کی، حکم نہیں مانا۔ اب ایک مسئلہ سن لیں، بغیر نبی کی اطاعت کے معنی حکم ماننا، بغیر نبی کی اطاعت کے کتنی ہی نیکی کی جائے وہ تقویٰ نہیں ہے، وہ تقویٰ جو نبی کا حکم مانتے ہوئے کریں گے وہ تقویٰ بنے گا۔ ہم اگر واقعی تقویٰ چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کا حکم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے دوست بننا چاہتے ہو، میرے پیارے بننا چاہتے ہو تو میرے نبی کے غلام بن جاؤ۔ جو نبی کا غلام بن جائے گا وہ میرا پیارا بن جائے گا۔ تو نبی کی غلامی ضروری ہے۔ ایک بات دوسری یہ کہ دنیا کی نعمتیں زیادہ مل جانا، دنیا کی نعمتیں حلال نہیں ہیں، کمائی صحیح نہیں ہے، بہت مال جمع کر لیا تو یہ بڑے عذاب کی نشانی ہے۔ جائز کمایا ہے، جائز خرچ کر رہے ہیں، وہ نہیں۔ دنیا کا مال بنا لیا بہت زیادہ، بہت، پوری دنیا کافروں کی دنیا کو دیکھ لیں تو کفار کو دنیا کی نعمتیں زیادہ مل جانا یہ بڑے عذاب کی نشانی، اور وہ مسلمان جو حرام کا مال جمع کرتا ہے اس کے لیے بھی کوئی خیر اونچی۔ اب حرام کمانے والا جتنا وقت لگا، جتنا آپ کا جسم اس کو کمانے میں لگا، جتنا وقت لگا، جو آپ کی کوششیں، اب آپ ان گناہوں کو کس کس کا آپ نے حق مارا۔ مثلا جوا کھیلنے گیا ہوا ہے بندہ، بیوی بچوں کا حق مار رہا ہے، رشتہ داروں کا حق مار رہا ہے، دوسروں کا حق مار رہا ہے، غریبوں کا حق مار رہا ہے، وقت جتنا لگایا، گناہ میں جتنی توانائی لگائی، کتنے گناہ ہیں جو جمع ہو رہے ہیں، لیکن احساس نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو مسلمان وہ جو حرام جمع کر رہا ہے وہ بھی بڑا عذاب لے رہا ہے، اور کافروں کو زیادہ نعمتیں مل جانا یہ بڑے عذاب کی نشانی ہے۔ یہ نعمتیں ان کے لیے رحمت نہیں ہیں، زحمت ہے، مرسی نہیں ہے، مزری ہے، ان کے لیے تکلیف ہے، اس میں کوئی راحت نہیں۔ یہ جو قوم عاد تھی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، یہ اولاد بھی ان کے ہاں زیادہ تھی، مال بھی زیادہ تھا، تو ان کو بتا دیا گیا کہ یہ سب کچھ نیکی کے لیے ہونا چاہیے تھا، بجائے نیکی کے تم نے لگا دیا گناہ پر، تو اب یہ سب تمہارے لیے بجائے رحمت کے کیا بن گیا ہے؟ زحمت بن گیا ہے۔ دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے، بیماریوں سے ہو گئی، تکلیفوں سے ہو گئی، مسائل سے ہو گئی، پریشانیوں سے ہو گئی، اولاد سے ہو گئی، خوشی نہیں ہے، یہ بھی پکڑ ہوتی ہے۔ قیامت کے لیے بھی بڑے دن کا ڈر ہے مجھے، تو انسان پر طرح کبھی امتحان ہوتا ہے، کبھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی وارننگ ہوتی ہے، کبھی سزا ہوتی ہے۔ ہر تکلیف کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، اللہ جانتا ہے، مگر یہ وارننگ ہے، ڈرنا چاہیے، ڈرنا ڈرنا۔ ایک بزرگ نے اللہ کا خوف کا ذکر کیا، بچہ بیٹھا ہوا تھا سن رہا تھا، بچہ رونے لگ گیا اللہ کے خوف سے۔ تو وہاں جو بڑے بیٹھے تھے بڑے حیران ہوئے کہ ہم بڑے بڑے بیٹھے ہیں، ہم نے اتنا خوف نہیں کیا جتنا یہ بچہ کر گیا۔ تو اس بچے سے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے خوف سے۔ تو تو بچہ ہے، تو نے تو ابھی گناہ کیے نہیں ہیں، ہم تو بڑے بڑے گناہ گار ہیں، تو نے تو ایسا کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں میری ماں جب آگ لگاتی ہے نا چولہے میں، پہلے چھوٹی لکڑی ڈالتی ہے، پہلے
بڑی لکڑی کو آگ بعد میں لگے، چھوٹی، تو میں یہی ڈر رہا ہوں کہیں میری چھوٹی گناہوں پر ہی پکڑ نہ ہو جائے۔ ہم بڑے بڑے گناہ کر کے نہیں ڈرتے، ڈرنے والے چھوٹے گناہ پر بھی پتہ نہیں وہ بے نیاز ہے کس بات سے ناراض ہو جائے، بڑی نیکی سے خوش نہ ہو، چھوٹے سے گناہ کو پکڑ لے، یہ چھوٹی سی نیکی سے خوش ہو جائے، بڑے گناہ کو معاف کر دے، وہ بے نیاز ہے۔ ہمیں ہر حال میں ڈرنا۔ ہاں جی، انہوں نے کہا نصیحت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو برابر ہے، اب پرانا چلا آ رہا ہے سلسلہ۔ اب حضرت ہود علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے، کچھ بھی کر لو، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، ہم نہیں ماننے والے۔ انہوں نے جب یہ کہا تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو قیامت کا ذکر سنایا، وہ آگے سے پھر مذاق کرنے لگ گئے، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، آگے سے کہنے لگے ہود علیہ السلام سنو، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، یہ جو تم ہمیں ڈرا رہے ہو نا، نہ ڈراؤ، تم نصیحت کرو یا نہ کرو، یہ پرانا سلسلہ، ہر قوم پہلے سب ہر کوئی کہتا آیا، ہر بڑا چھوٹے کو کہتا آیا غلطی نہ کرو، غلطی نہیں، کچھ نہیں ہونا، ہم نہیں پکڑے جائیں گے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، اللہ فرماتا ہے تو انہوں نے ہمارے نبی کو، ہود کو جھٹلایا، ہود کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے ان کو، گناہ کرتے رہے لیکن جب اللہ کے کسی پیارے کی توہین گستاخی کی جائے پھر بچت۔ اور فرعون نے خدائی کے دعوے کیے، اللہ نے ڈھیل دے دی۔ جب اللہ کے پیارے موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی، اللہ نے ڈبو دیا یا نہیں، غرق کر دیا یا نہیں۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے بعد میں آنے والوں۔ دیکھو وہ قوم کیا کرتی تھی، کیسے پکڑ ہوئی جب انہوں نے نبی کے لیے مذاق کیا، کوئی ضرورت نہیں نصیحت کی، رکھو اپنے پاس، تو پھر کیا ہوا جب جھٹلایا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے بہت سے لوگ فرما بردار اور مسلمان نہیں تھے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا۔ اب ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس زمانے میں؟ اگر ہم دیکھیں پہلی امتوں کی برائیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا بنی اسرائیل میں جتنی برائیاں تھیں میری امت میں بھی ہوں گی، مگر ان پر، میری امت پر پہلی امتوں جیسا عذاب دنیا میں نہیں آئے گا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سب معاف ہوں گی۔ ان کے چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے، رات کو سوتے تھے بندے ہوتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو بندر ہوتے تھے، سور ہوتے تھے، ان کے دروازوں پر، ان کے ماتھوں پر ان کا گناہ لکھ دیا جاتا تھا، ان کے چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے، ان پر طرح طرح کے عذاب آتے تھے۔ ہم پر وہ عذاب نہیں آ رہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بے پرواہ ہو جائیں؟ ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے، پہلوں کا حال سن کے ہمیں نصیحت پکڑنی چاہیے، غلطی پھر کہیے غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ سب کہہ رہے ہیں مگر پھر کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بھول چوک، نہیں توجہ رہی ہو گئی، اور ایک یہ کہ پتہ ہے پھر بھی کر رہے ہیں۔ اسلام نے اسی لیے سخت سزائیں رکھی ہیں، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دو، سنسار کرو، کوڑے مارو، کیوں؟ تاکہ دوسرے سیکھیں کہ تو جان بوجھ کر کر رہا ہے، تجھے پتہ ہے اس کا نقصان کتنا ہے، پھر کر رہا ہے۔ تو جس رب نے بنایا اسی نے سزائیں مقرر کی ہے، اور یہ سزائیں ہمارے لیے رحمت ہیں، یہ سزائیں ہمارے لیے، اگر ہم سمجھیں۔ مجھے بتاؤ چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹے جائیں، چوری کا سلسلہ رکے گا یا نہیں رکے گا؟ اونچی ہم چوروں کو صدر بنا رہے ہیں، چوروں کو وزیر بنا رہے ہیں، بجائے چوری رکنے کے چوری بڑھ رہی ہے۔
پہلے چھوٹی چھوٹی چوری پہ بھی ڈرتے تھے، اب کہتے ہیں بڑی بڑی کرو، چھوٹی پہ پکڑ ہو جاتی ہے، بڑی پہ نہیں ہوتی ہے. ہاں مزاج دیکھیں، یہ قرب قیامت. تو معاشرہ بگڑتا ہے تو کیا ہم بھی بگڑ جائیں؟ ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے یا نہیں؟ کوئی دوسرا کنویں میں گرا، آپ گرنا چاہیں گے؟ تو اپنے آپ کو بچائیں. یہ اسی لیے تعلیم ہے، نصیحت ہے، بھلائی ہے کہ قوم جو بھی واعظ و نصیحت نہ مانے، نبی کا کہنا نہ مانے، جھٹلائے، تو پھر اسے ہلاکت ہوتی ہے، ہلاکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان قوموں کی سزائیں سن کر مجھے اور آپ کو سنبھلنا چاہیے. علماء فرماتے ہیں انسان کو سب سے اچھی چیز دی گئی ہے نا، وہ عقل ہے. انسان کو جو سب سے بہتر اچھی چیز دی گئی ہے وہ عقل ہے، جو اسے سمجھاتی ہے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. اگر وہ نہ ہو تو پھر حیا، وہ نہ ہو تو خوف، اور یہ نہ ہو تو مال. انسان کے عیبوں کو آج کل جو مالدار ہے نا، اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس کے عیب کبھی کبھی چھپ جاتے ہیں. حیا، خوف، عقل، یہ نعمتیں ہیں. جس سے یہ چھن جائیں وہ جانور ہے، جس سے یہ چھن جائیں وہ پھر مجھے بتائیں، آگ اس کا کام ہے جلانا، وہ ہلکی ہو یا تیز ہو تکلیف دیتی ہے یا نہیں؟ اونچی. تو پھر اسی لیے سزائیں دی جاتی ہیں کہ سزا پانے والے کی وجہ سے باقی لوگ بچ جائیں، وہ سیکھ لیں. اور اس کو چونکہ سزا مل چکی، وہ اپنے آپ کو سنبھال لے. تو سمجھدار وہ ہے جو سبق سیکھے، عبرت حاصل کرے، اللہ کے عذاب سے ڈرے، اللہ کو ناراض نہ کرے. یہ بری عادتیں ابلیس کا لشکر ہیں، شیطان کا لشکر. ہماری عادتیں ہمارے راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں. کتنے چیزیں ہیں جو ہماری عادت بنی ہوئی ہیں اور ہماری نیکی میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو یہ آپ کو نظر رکھنی، خود کو جانچنا، خود کا محاسبہ کرنا. دانا اور سمجھدار وہ ہے جو فوراً سنبھل جائے، خطرے کی بو آئے بچے کہ نہیں آگے کھائی ہے میں گر جاؤں گا. اور اگر انجوائے کرنے لگ جائے، مزہ لینے لگ جائے، پھر بتائیں اس کو کوئی چیز بچاتی ہے؟ اونچی. خطرے کی بو آئے فوراً سنبھل جاؤ، ہٹ جاؤ، راستہ چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو جو عذاب دیے، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. اچھا، حیرت کی بات ہے، جو نیک ہیں، اللہ والے ہیں، وہ ڈرتے ہیں. گناہ گار کو زیادہ ڈرنا چاہیے، وہ بالکل ہی نہیں ڈرتا، الٹا معاملہ ہو گیا. تو جو نیک ہیں وہ تو بہت ڈرتے ہیں، اور جن کو ڈرنا چاہیے زیادہ، وہ بالکل ہی نہیں ڈرتے. تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یا تو آپ کی غذا حلال نہیں ہے، پاک نہیں ہے، اور یا اندر ایمان نہیں. تو اچھوں کی صحبت میں بیٹھو، اچھوں کے ساتھ بیٹھو، تاکہ ایمان کی قوت آئے، نیکی کا اثر آئے. برائی سے دور رہیں گے، بروں سے دور رہیں گے تو ہی بھلا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. آگے ذکر ہے قوم سمود کا، لیکن اگلے جمعے قوم سمود کا بیان نہیں ہوگا. اگلے جمعے عرس شریف منانا ہے حضرت امام ربانی، امام مجدد الف ثانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی کا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ. ان تین ہستیوں کا عرس انشاءاللہ اس حوالے سے آئندہ جمعے بیان ہوگا. اور پھر اس کے بعد مہینہ آئے گا میرے نبی کے میلاد کا.
سرکار کی آمد کا مہینہ آئے گا، اس کا استقبال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے ساتھ ہمیں عطا فرمائے اور اس کی برکات بھی عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔